لمحات کو غنیمت جانیں کہ آپ کی زندگی میں والدین موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے. جب وہ اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر آتی ہے، لیکن وہ قدر اگر دنیا میں ان کی زندگی میں ہی آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہے. جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر والدین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. بیٹا چاہے جتنا افسری کیوں نہ بن جائے، اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ آ جائے، عہدہ منصب جاہو جلال جاہو منصب دنیا کا کتنا آ جائے، لیکن جب وہ پلٹ کر اپنے والد یا والدہ کے پاس آئے تو ہاتھوں کو سمیٹ لے. اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، اور آگے ارشاد فرمایا وحفظ، اپنے جو پر ہیں ان کو سمیٹ لے، یعنی سراپے ادب و عاجزی کے ساتھ، ادب و عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ سب سے پہلا اس کا حق ہے. اور ان کی خدمت بجا لاتے ہوئے اف تک نہ کہے. قرآن نے یہ الفاظ بیان کی، اف ولا تنہرہما، یعنی وہ اپنی زبان پر بھی ایسا کلمہ نہ لائے جس سے والدین ناراض ہوں. کوئی ایسا کلمہ جس سے والدین ناراض ہوں. اور ان کی خدمت بجا لاتے ہوئے کوئی کسر نہ چھوڑے. پھر ان کی زبان سے جو دعا نکلے گی وہ سرے عرش جائے گی، اور اس کو جو اللہ نے پہلے ترقیوں سے نوازا ہے مزید اللہ رب العزت اسے عزتوں سے، اسے ترقیوں سے مزید مالا مال فرمائے گا. لیکن جو شخص اس کے بالعکس دوسرا تصویر کا رخ بے ادب ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اسے نہ دنیا میں سکون ملتا ہے نہ آخرت میں سکون ملے گا. اس کے پاس دولت میں برکت نہیں رہے گی. اگر دولت میں، اپنے کاروبار میں برکت لانا چاہتے ہو تو آج کی اس مجلس میں یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پر لکھنا ہوگا کہ والدین کی عزت اور احترام کرنے سے اللہ رب العزت روزمرہ زندگی کے معمولات میں اور روزگار میں اور کاروبار میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے. جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبلہ پیر سید رضا مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. توجہ فرمائیں، اب مختصر کرتا ہوں. ایک حدیث میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد والدین اگر چلے جائیں تو اولاد پر حق ہے کہ وہ الصلاۃ علیہما، بیٹا والد یا والدہ کا جنازہ خود پڑھائے. یہاں دعوت فکر ہے کہ ایسا علم اگر ہم بایو کیمسٹری فزکس میتھس کا علم حاصل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. کم از کم والدین چلے جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شامل ہو کر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. نماز جنازہ آتا ہو. والاستغفار لہما، جب وہ چلے جائیں تو ان کے پیچھے استغفار کرے، کثرت کے ساتھ کرے. میں نے دیکھا الحمدللہ یہاں پر ہم نے ہر جمعرات کو استغفار کا بھی اہتمام کیا، کل خوانی کا بھی اہتمام کیا، اور یہی طریقہ ہے شرعی. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، غیر شرعی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب اس مجلس میں بھی قرآن پڑھا گیا، درود پاک استغفار کیا گیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، اب بیانات ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی عمل بھی غیر شرعی نہیں ہے. یہ سارا استغفار کی شکل میں، درود پاک کی شکل میں اس میت کے اللہ رب العزت
اس قبر تک یہ سارا ثواب پہنچا کر اس کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص والدین کے جانے کے بعد کثرت سے بخشش کی استغفار کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما کر وہی گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تھوڑا سا جلدی اس چیز کو سنیں گے، میں ختم کرنے لگا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت قبر میں جائے گی تو گناہ گار ہوگی، جب قبر سے اٹھیں گے تو بے اجر و حساب ان کے سامنے اعمال آگے کھڑے ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کے پچھلے لوگ، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے خاندان کے لوگ انہیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے رہے ہوں گے۔ یہ وہ ثواب ہوگا جو قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وسیلۃ الرحم، ماں باپ کے خونی رشتوں کے ساتھ۔ اب ماں یا باپ چلے گئے، اب حق یہ ہے کہ باپ کا جو دوست ہے یا ماں کی جو خالہ، جو بہن ہے، خالہ ہے، باپ کا جو بھائی ہے، جو چچا ہے، ان رشتوں کے ساتھ ایسے ہی جب ان کے پاس جائے گویا کہ والد یا والدہ سے جیسے ملتا تھا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کرے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک رکھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہے، حسن سلوک، وہ کیسا ہے، کیسا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ خرچ کرنے کی بات آئے تو دائیں بائیں دور تک وہ جگہ تلاش نہ کریں یا وہ موقع تلاش نہ کریں جہاں پہ میرا اعلان کیا جائے، میرا نام لیا جائے، بولا جائے کہ بڑے فلاں صاحب مالدار ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے خرچ کا جو حقدار ہے وہ آپ کے والدین پر خرچ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسن سلوک اور ادب کے معاملے میں بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب والدین کے پاس کھڑے ہوں، توجہ چاہوں گا، بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے پاس کھڑے ہوں تو کپڑے مت جھاڑیں۔ میں نے کیا بولا جی؟ کپڑے مت جھاڑیں۔ آپ نے فرمایا غبار اور دھول ان تک پہنچ نہ جائے۔ یہ ادب کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اف سے کیا مراد ہے؟ اف سے مراد ہے کہ بے ادبی میں اف سے بھی کم اللہ رب العزت اگر کوئی اور لفظ ہوتا اف سے بھی کم وہ بھی ارشاد فرما دیتا، کیونکہ اف سے کم کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے سب سے کم لفظ کی طرف اشارہ فرما کے یہ تنبیہ فرمائی کہ والدین کے سامنے ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی اف تک بھی نہ کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے، فرمایا کہ لا تمشی امامہ، آداب ہے، والد کے آگے چلنا نہیں ہے۔ والد چل رہے ہوں، ادب کا تقاضا ہے کہ ان کے آگے نہ چلیں۔ ولا تقعد قبلہ، اگر دونوں کھڑے ہیں، والد جب تک بیٹھے نہیں ہیں تم نہ بیٹھو، ان کی بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ ولا تدعو باسمہ، والد کو نام سے نہ پکارنا، نام سے نہ بلانا۔ ولا تسب لہ، اور انہیں گالی نہ دینا۔ یہ چار چیزیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ادب کے پیرائے میں بیان فرمائی ہیں۔ لوگوں، والدین کی ادب اور عزت اور احترام قرآن و حدیث میں بہت بے شمار مقامات پر، یہ بہت طویل مضمون ہے، اس کو میں نے نہایت اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کہ جو جتنی بھی مبارک ہستیاں ہوئی ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی کامیابی میں ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر ماں پاک باز ہے، پاک دامن ہے، تو بیٹا بھی دنیا کے ایسے منصب پر فائز ہے
کہ وہ سب اس کی ماؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنی بھی مبارک ہستیاں ہوئی. اب وقت نہیں ہے میں گنواؤں آپ کے سامنے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا جب طواف کر رہی تھی، طواف کے دوران یہ ایک درد محسوس ہوا. آمد علی المرتضیٰ ہونے لگی، آپ کعبہ کے قریب ہوئی. جب قریب ہونے لگی تو کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، آپ اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ حضور تشریف فرما ہے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں جملے عرض کر رہا ہوں کہ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت، یہ میری مختصر سی ریسرچ ہے، کوئی 20 کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان ولدت سیدت بنت اسد ولد علی ابن ابی طالب جوف الکعبہ، کہ کعبہ کے وسط میں حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی. ماں اعلیٰ ہے تو بیٹا اعلیٰ کیوں نہ ہو. امام علی مقام امام حسین کا مقام دیکھیں، ماں کس رتبے پر ہے اور بیٹا کہاں پر فائز ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے ہے. ماں کس مقام پر ہے؟ وہی ماں جس کا قصہ آپ بے شمار مرتبہ سنتے ہیں کہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اور کانوں سے بہری ہے. یہ وہ ماں تھی. اور جب ان کے بطن مبارک سے عبد القادر جیسے بیٹے پیدا ہوں تو وقت کے غوث نہ بنے تو کیا بنے. اس لیے دوستان محترم، آج کی اس مبارک مجلس میں ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے معمولات پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ہم اپنے والدین کی یہ نعمت، اس کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے والدین کی شکل میں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ اپاہج ہیں، چاہے وہ معذور ہیں، جس شکل میں بھی ہیں تو والد ہے تو والدہ. اس لیے والد اور والدہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس حد تک چلے جائیں، بس اگر وہ شرک کے لیے مجبور کریں تو وہ کام نہ کریں، باقی جس شے کا حکم دیں ان کی ہر حکم پر آمین صدقت کہتے چلے جائیں. جب اس طرح کی مائیں، آج کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے دامن کو، اپنے قلوب و اذہان کو پاک، صاف، مطہر، طیب، پاک کریں گی تو میں علی وجہ البصیرت بڑے وثوق سے اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں اگر اپنے دامن کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے طہارت کے ساتھ منسلک کر لیں گی تو ان کی کوکھ سے بھی وہ بیٹے جنم لیں گے جو حضرت امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. اور والدین بالخصوص ہمارے جوان بھائی جو ابھی شادی کے قریب ہیں، ان کی عمر پہنچ چکی ہے، وہ بھی اپنی نظروں کو پاک، صاف، طیب و طہارت لائیں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. اور پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی وجہ سے اس معاشرے میں جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں گی اور آگے لوگوں کو بھی ہدایت دیں گی. میں اسی گزارشات کے ساتھ، وقت ممکن ہے 2-4 منٹ میں آگے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. بار دیگر ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، قبلہ حضور پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری تشریف لائے. میں ان کو بار دیگر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں.